سلطان محمد فاتح کون تھے؟ عظیم سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران کی مکمل تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین۔ عظیم سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ایدرنے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلطان مراد II اور والدہ کا نام ہما خاتون تھا۔ ناظرین، جب سلطان محمد فاتح 11 سال کے تھے تب ان کو اپنے 2 مشیروں کے ساتھ حکومت کرنے اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے اماسیا بھیجا گیا۔ ناظرین، ان کے ساتھ کئی استاد بھی بھیجے گئے جن کی اسلامی تربیت نے سلطان محمد فاتح کی ذہنیت کو ڈھالنے اور ان کے مسلم عقائد کو فروغ دینے میں بہت بڑا اثر ڈالا۔ وہ خاص طور پر اپنے ایک استاد مولا گورانی سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے نقطۂ نظر کی پیروی کرنے لگے۔ ان کے والد مراد II نے 12 جون 1444 کو ہنگری کے ساتھ صلح کرنے کے بعد 9 جولائی تا 10 اگست 1444 میں اپنے 12 سالہ بیٹے سلطان محمد فاتح کو تخت دیا۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح کے پہلے دور حکومت میں انہوں نے جان ہایوندی کی قیادت میں صلیبی جنگ کو شکست دی، جب ان کے ملک میں ہنگری کی دار اندازی نے ستمبر 1444 میں سیج کی جنگ بندی کئی شرائط کو توڑ دیا۔ ناظرین، کارڈینل جولین سیسرینی جو کہ ایک پوپ کا نمائندہ تھا، اس نے ہنگری کے بادشاہ کو باور کرایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی توڑنا غداری نہیں ہے۔ اس وقت سلطان محمد فاتح نے اپنے والد مراد II سے کہا کہ دوبارہ تخت پر قبضہ کر لیں، لیکن ناظرین ان کے والد مراد II نے منع کر دیا۔ ناظرین، 17ویں صدی میں کئی تاریخ کے مطابق سلطان محمد فاتح نے اپنے والد مراد II کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا، اگر تم سلطان ہو تو آؤ اور اپنی فوجوں کی قیادت کرو، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم کرتا ہوں کہ آؤ اور میری فوج کی قیادت کرو۔ ناظرین، ان کے والد مراد II نے یہ خط منظور کیا اور مراد II نے عثمانی فوج کی قیادت کی اور 10 نومبر 1444 کو ورنا کی جنگ جیت لی۔ ناظرین، اس موقع پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوتا ہے کہ ایک ہسٹری کے استاد حلیل انالچک بتاتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، بس یہ تو ایک بہانہ تھا کہ مراد II کو تخت پر واپس لایا جائے، اور یہ کوششیں چینڈرلی حلیل کی تھیں۔ ناظرین، 1446 میں مراد II تخت پر واپس آئے اور سلطان محمد فاتح نے مانیسا کے گورنر کے طور پر کام کیا۔ لیکن ناظرین، 1451 میں سلطان محمد فاتح کی زندگی میں ایک بڑا دن آتا ہے اور مراد II کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد 1451 میں سلطان محمد فاتح دوسری بار سلطان بنے۔ دوبارہ سلطان بننے کے بعد سلطان محمد فاتح نے عثمانی بحریہ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دن رات وقف کیے اور ساتھ ہی کانسٹینٹی نوپل پر حملے کی تیاری کی۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح نے صرف 21 سال کی عمر میں کانسٹینٹی نوپل یعنی موجودہ استنبول فتح کیا اور عیسائیوں کی سلطنت کا خاتمہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو حق ثابت کیا۔ اس عظیم فتح کے بعد انہوں نے قاصر روم کو فتح کیا اور آپ کو سلطان محمد فاتح کا لقب دیا گیا۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح نے مسیحوں کے عظیم مرکز اور بزنطینی سلطنت کے قلعے کو فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا، کیونکہ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح کانسٹینٹی نوپل کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اب اسلام کی بلند مقام ہستیوں میں اپنا نام شمار کیا۔ ناظرین، اب سلطان محمد فاتح رکنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے سلطنت موریہ کو بھی فتح کیا اور بزنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی۔ اب سلطنت عثمانیہ دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت سے دیکھی جانے لگی اور اب سلطنت عثمانیہ ایک بھرپور طاقت بن چکی تھی۔ اب سلطان محمد فاتح کو قصر روم بھی پکارا جانے لگا۔ ناظرین، جب سلطان محمد فاتح نے بوکولین میں قدم رکھا، جسے عثمانیوں اور فارسیوں کے نزدیک کثیروں کے محل کے نام سے جانا جاتا ہے، غالباً 1000 سال پہلے تھیوڈوسیس II نے اسے تعمیر کیا۔ یہاں پر انہوں نے صدی کی مشہور سطریں کہیں۔ مکڑی چوسروں کے محل میں پردہ اٹھانے والی ہے، آفر آسیب کے محل میں الو راحت کی آواز دیتا ہے۔ کچھ علماء نے دعویٰ کیا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں سلطان محمد II کی کانسٹینٹی نوپل کی فتح کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتے تھے۔ آپ نے سن 1458 میں موریہ کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا بھی فتح کر لیا۔ سن 1461 میں امسارا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل کرتے ہوئے
آپ نے یونانی سلطنت ترابزون بھی ختم کر دیا۔ آپ نے سن 1462 میں رومانیہ بھی عظیم سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، اس کے بعد اناطولیہ اور کانسٹینٹی نوپل کو اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد سلطان محمد فاتح نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح رومی سلطنت کو بھی سلطنت عثمانیہ میں لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے دوبارہ اپنا دن اور رات ایک کرنا شروع کیا۔ ناظرین، کانسٹینٹی نوپل کی فاتح کے بعد سلطان محمد کی سربیا کی طرف یہ پہلی سمت تھی، جو 1389 میں کوسوو کی جنگ کے بعد سے ایک عثمانی جاگیردار ریاست تھی۔ عثمانی حکمران کا سربیا کے ڈیسپوٹیٹ سے تعلق تھا۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح کی بیویوں میں سے ایک میرا برینکووچ بھی تھی، اور انہوں نے اس حقیقت کو سربیا کے کچھ جائز پار دعوے کرنے کے لیے استعمال کیا کہ حال ہی میں دورات برینکووچ نے ہنگری کے لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور باقاعدہ طور پر خراج تحسین پیش کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اہم غور و فکر کیا گیا ہو۔ ناظرین، جب سربیا نے ان مطالبات سے انکار کر دیا تو عثمانی فوج 1454 میں ایدرنے سے سربیا کی طرف روانہ ہوئی۔ سمیڈوریوو کا محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ سربیا کی دھات کی کان کنی اور سمیلٹنگ کا سب سے بڑا مرکز نوو بردو تھا۔ 1456 تک کے سالوں کے دوران عثمانیوں اور ہنگرینز کے درمیان لڑائی ہوئی۔ عثمانی فوج نے بیلگریڈ تک پیش قدمی کی، جہاں سے اس نے 14 جولائی 1456 کو بیلگریڈ کے محاصرے میں جان ہنیادی سے شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی۔ ناظرین، سلطان ایدرنے کی طرف پیچھے ہٹ گیا اور دورات برینکووچ نے سربیا کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تاہم سال کے اختتام سے پہلے 79 سالہ برینکووچ کا انتقال ہو گیا۔ سربیا کی آزادی ان سے صرف 2 سال تک زندہ رہی۔ سلطنت عثمانیہ نے ان کی بیوی اور باقی بیٹوں کے درمیان اختلاف کے بعد ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، سب سے چھوٹے لازر نے اپنی ماں کو زہر دے کر مار دیا اور اپنے بھائیوں کو جلا وطن کر دیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی وہ مر گیا۔ مسلسل ہنگامہ آرائی میں سب سے بڑے بھائی سٹیفن برینکووچ نے تخت حاصل کر لیا، لیکن مارچ 1459 میں اس کو معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد بوسنیا کے مستقبل کے بادشاہ سٹیفن ٹومیشووچ کو سربیا کا تخت پیش کیا گیا، جس پر سلطان محمد فاتح کو بہت غصہ آیا۔ سلطان محمد فاتح نے 1459 میں اپنی فوج بھیجی، جس نے سمیڈریوو پر قبضہ کر لیا، جس سے سربیا کے ڈیسپوٹیٹ کا وجود ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہاں موریا کی فتح ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، موریا کا ڈیسپوٹیٹ جنوبی عثمانی بلقان سے متصل تھا۔ عثمانیوں نے مراد II کے تخت سے پہلے ہی اس علاقے پر حملہ کر دیا تھا۔ ناظرین، کانسٹینٹی نوپل کے آخری محاصرے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے عثمانی فوج کو موریا پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آخری شہنشاہ کے بھائی ڈیمیٹریس پیلیلوگوس اور تھامس پیلیلوگوس کوئی امداد بھیجنے میں ناکام رہے۔ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ان کے خلاف البینین یونانی بغاوت ہوئی، جس کے دوران انہوں نے بغاوت کو ختم کرنے میں مدد کے لیے عثمانی دستوں کو مدعو کیا۔ اس وقت البانی اور یونانیوں نے سلطان محمد فاتح کے ساتھ نجی صلح کی تھی۔ غاصبوں کی مزید برسوں کی نااہل حکمرانی، سلطان کو سالانہ خراج ادا کرنے میں ان کی ناکامی اور آخرکار عثمانی حکومت کے خلاف ان کی اپنی بغاوت کے بعد سلطان محمد فاتح مئی 1460 میں موریا میں داخل ہوا۔ دارالحکومت مصرا کانسٹینٹی نوپل کے ٹھیک 7 سال بعد 29 مئی 1460 میں گر گیا۔ ڈیمیٹریس نے عثمانیوں کے ایک قیدی کو ختم کر دیا اور اس کا چھوٹا بھائی تھامس فرار ہو گیا۔ موسم گرما کے آخر تک عثمانیوں نے یونانیوں کے زیر قبضہ تقریباً تمام شہر کو تسلیم کر لیا تھا۔ کچھ ہولڈ آؤٹس کچھ وقت کے لیے باقی رہے۔ مونیمویسیا کے جزیرے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور اس پر ایک مختصر وقت کے لیے کیٹلن کورسر کی حکومت رہی۔ جب آبادی نے اسے باہر نکال دیا تو اس نے تھامس کی رضامندی کی کہ وہ 1460 کے اختتام سے پہلے پوپ کے تحفظ کے لیے جمع ہو جائیں۔ ناظرین، موریا کے جنوبی سرے پر واقع جزیرے نما مانی نے مقامی قبیلوں کے ڈھیلے اتحاد کے تحت مزاحمت کی اور یہ علاقے پھر وینس کو دے دیے گئے۔ موریا کے شمال مغرب میں آخری ہولڈ آؤٹ سیلمینیکو کا تھا۔ گریٹزس پیلیلیگوس وہاں کا فوجی کمانڈر تھا جو سیلمینیکو کیسل میں تعینات تھا۔ جب قبضے نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے، گریٹزس اور اس کے پیلیلیگوس کے کچھ قبضے کے رہائشی جولائی 1461 تک قلعے میں رہے۔ اس کے بعد ناظرین وہ سب فرار ہو کر وینٹین علاقوں میں پہنچ گئے۔ 15ویں صدی کے اوائل سے عثمانیوں نے ولاچیا کو تخت پر اپنے امیدواروں کو بٹھا کر اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی، لیکن ہر کوشش ناکامی پر ختم ہوئی۔ عثمانیوں نے ولاچیا کو اپنے اور ہنگری کی بادشاہی کے درمیان ایک بفر زون سمجھا اور سالانہ خراج کے لیے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی،
بلکان کی دو بنیادی طاقتوں ہنگری اور عثمانیوں نے ولاچیا کو اپنی جاگیر بنانے کے لیے ایک پائیدار جدوجہد برقرار رکھی۔ ولاچیا کو ہنگری کی تہہ میں گرنے سے روکنے کے لیے عثمانیوں نے نوجوان ولاد III کو آزاد کر دیا، جس نے اپنے بھائی رادو کے ساتھ مراد کے قیدی کے طور پر 4 سال گزارے تھے تاکہ ولاد ولاچیا کے تخت کا دعویٰ کر سکے۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے جانا کہ کیسے سلطان محمد فاتح نے اپنے دور حکومت میں عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ناظرین، یہ تھا سلطان محمد فاتح کے بارے میں پارٹ 1۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔